أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، چند منٹ میں آپ کے سامنے تین باتیں عرض کرنی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات یہ تحفظ ایمان۔ میرے دوستوں، میرے اور آپ کے پاس دولتوں میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ جب دولت بڑی ہو تو ہر چور کی نظریں بھی اس کی طرف ہوتی ہیں، ہر چور اس دولت کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ دولت جو اللہ نے مجھے آپ کو عطا کی ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ غریب سے غریب مسلمان بھی کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ مالی اعتبار سے اگرچہ میں کمزور ہوں، غریب ہوں، لیکن میرے سے زیادہ دنیا میں امیر کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ تو نے مجھے نسبت مصطفیٰ عطا کر رکھی ہے، اللہ تو نے مجھے دامن مصطفیٰ عطا کر رکھا ہے۔ میرے دوستوں، یہ دامن مصطفیٰ، یہ نسبت مصطفیٰ میرے آپ کے پاس دولتوں میں سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کا تحفظ بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے، چونکہ اس کے چور ڈاکو آج پوری دنیا کفر متحد ہو کر میرے اور آپ کے ایمان کو لوٹنے کے در پہ ہے۔ کہیں الحاد کا نام لے کر توحید پر حملہ کیا جاتا ہے اور مسلمان کا تعلق اللہ کی ذات سے توڑا جاتا ہے، کہیں ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کر کے مسلمان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، کہیں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے نبی کے صحابہ سے رشتہ کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، ان تمام کوششوں کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، اپنے اور اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں کا ایمان بچانا ہے۔ میں کا الحاد کی محنت ہو رہی، مجھے اسکول کا ایک نوجوان ملا چند دن پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ حافظ قرآن بنا، مدرسے سے قرآن حفظ کیا، ماں باپ نے مدرسے داخل کروا دیا اور اسکول جانے لگا۔ حفظ کے بعد اسکول میں داخل ہو گیا، ایک سال اسکول میں گزارا، کہنے لگا میں تو حافظ بھی بنا، قاری بھی بنا، لیکن اسکول میں جا کر پتہ چلا کہ اللہ تو ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا تمہارا حفظ؟ کہتے ہیں وہ تو بس ایسی ہمیں ماں باپ نے لگا دیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو مانتے ہی نہیں کہ قرآن بھی کوئی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھنے میری بات کو، یہ ایک سال میں وہ بچہ جس نے قرآن حفظ کیا تھا، کیا اسے پڑھا دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہی کوئی نہیں، قرآن ہی کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں؟ یہ ایمان پر اس طرح حملہ۔ یہ میں ایک کارگزاری بتا رہا ہوں۔ ختم نبوت کی بات کریں تو دنیا میں مرزا قادیانی مرحوم پیدا ہوا اور اس کو مرے ہوئے 125 سال کا عرصہ بھی چکا، لیکن آج بھی قادیانی اس کا بدبودار لاشا اٹھا کے گلی گلی پھر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مرزا کو قبول کر لو۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، یہ عشق رسول کی بنیاد پر قائم کیا گیا، لیکن اس ملک میں جب بھی تحریک چلتی ہے، ختم نبوت کی تحریک کیوں چلتی ہے؟ اس ملک میں جب بھی تحریک چلتی ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کی تحریک کیوں چلتی ہے؟ اس لیے کہ ساری دنیا کفر یہ چاہتی ہے کہ مسلمان کمزور پڑ جائے، قادیانی قوت پکڑ لے، گستاخان رسول قوت پکڑ لے۔ میرے دوستو، آج اس مسجد میں بیٹھ کر رمضان کے اس تیسرے روزے میں میں نے اور آپ نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ جب تک جسم میں جان باقی ہے ہم اپنے نبی کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے نبی کی ختم نبوت کی پہرے داری کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، دوسرا کام دعوت ایمان۔ میرا آج کا دوسرا پیغام دعوت ایمان ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو عام کرنا، غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا۔ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں خیر امت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ کام کیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، کفر سے منع کرنا ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینی ہے، سارے نبیوں کی دعوت کہ لا الہ الا اللہ کہو، غیر اللہ کو چھوڑو، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ پیغام گلی گلی میں عام کر کے ساری دنیا کے کافروں کو اسلام کے در پہ جھکانا ہے، یہ پیغام ہے۔ میرے دوستو، یہ کام میرا اور آپ کا کرنے کا ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کریں گے انشاءاللہ، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، غیر مسلم جو اسلام قبول کر لے، تیسری بات کیا ہے کہ جو اسلام قبول کر لے اس کا تحفظ بھی ہمارے ذمہ ہے۔
اس کا معاون بھی ہم نے بننا ہے، اس کا مددگار بھی ہم نے بننا ہے۔ الحمدللہ آپ کی جماعت شبان ختم نبوت استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامن برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں یہ تینوں کام سر انجام دے رہی ہے۔ الحمدللہ تمام فتنوں کے رد پر آپ کی جماعت برسر پہکار ہے، اور دعوت ایمان کے کام کی کارگزاری یہ ہے کہ صرف ایک سال میں گزشتہ 2023 میں، پچھلے سالوں کی کارگزاری نہیں بتا رہا، صرف ایک سال 2023 میں اسلام قبول کرنے والے ہندو، غیر عیسائی، قادیانی، الحمدللہ 511 لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ میرے دوستوں یہ دعوت ایمان ہے، یہ آپ سب دوستوں کے تعاون سے، آپ کی فکر سے، آپ کی محنت سے، آپ کی لگن سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تیسری بات کہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، آپ نے سنا صحابہ کے دور میں حضرت بلال اسلام قبول کرتے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں، حضرت خباب اسلام قبول کرتے ہیں، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹائے جاتے ہیں، حضرت خبیب اسلام قبول کرتے ہیں، مکے کے چوک چوراہے پر لٹکا کر جسم چھلنی کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ مکہ میں ہوتا تھا، کوئی اسلام قبول کرتا تھا گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا، مکے کا شہزادہ مصعب بن عمیر کپڑوں سے بے کپڑے کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو یہ وہاں ہوتا تھا، لیکن آج بھی جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، مال و باپ چھین لیے جاتے ہیں، بچے چھین لیے جاتے ہیں۔ میں ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن مسلمانوں نے ان کا تعاون نہ کیا، سہارا نہ بنے، اسلام سے پھر گئے، جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نے یہی بیان ایک اور شہر کی مسجد میں کیا، وہاں ایک نوجوان مجھے بعد میں ملا، کہنے لگا ہمارے ہی محلے کی بات ہے کہ 3 نوجوان عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، خاندان والوں نے قطع تعلق کر لیا، اور مسلمان بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ مسلمان ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر چائے پلانے کو تیار نہیں تھے، انہیں اپنے ہاں مزدوری دینے کو تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا 1 سال تک بھی وہ مسلمان نہیں رہے، 1 سال پورا ہونے سے پہلے عیسائیت میں واپس چلے گئے۔ میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ نوجوان جو اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ ایک کارگزاری بتا رہا ہوں، ایسی کئی کارگزاریاں ہیں کہ جن کو ہم نے تعاون نہ کیا، سہارا نہ بنے، وہ واپس چلے گئے۔ کل اللہ کے دربار میں ہمارا گریبان پکڑ کر پوچھ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم تو آ رہے تھے، ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا، ان لوگوں نے ہمیں قبول نہ کیا، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ آپ کی جماعت شبان ختم نبوت اس درد کو لے کر اٹھی۔ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی تشریف پر یہ لاہور وصول روڈ پہ سینٹرل پارک ہے، اس سینٹرل پارک کی بیک سائڈ پر ایک ادارے کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ اس ادارے کے دو اس کے فیز بنائے گئے۔ اس کا پہلا فیز جس کا نام دارالکفالہ رکھا گیا، ادارے کا نام ہے الحسن اسلامک سینٹر، اور اس کے 2 فیز ہیں۔ ایک فیز کا نام ہے دارالکفالہ، مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گھر سے بے گھر کر دیا جائے، آپ کی جماعت نے بیڑا اٹھایا کہ ہم ان کو گھر فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا فیز بنایا جس کا نام رکھا دارالتربیہ، کہ وہ لوگ جو وہاں آ کر رہیں گے، جو غیر مسلم سے اسلام میں داخل ہوں گے، ان کی تربیت، ان کے بچوں کی تربیت، ان کو قرآن پڑھانا، نماز پڑھانا، اسکول کی تعلیم دینا۔ الحمدللہ یہ جو دوسرا فیز ہے جس میں مسجد ہے، مدرسہ ہے اور ڈسپینسری ہے، یہ فیز مکمل ہو چکا، اور پہلا فیز جس کا نام دارالکفالہ ہے اس کی تعمیر جاری ہے، پہلی منزل کا لینٹر ڈل چکا ہے۔ میرے دوستو آپ کی دعائیں رہی اور آپ سب کا تعاون رہا، انشاءاللہ یہ ادارہ بنے گا۔ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ بنے گا انشاءاللہ، اور ہم نے کہا صرف لاہور میں نہیں بنے گا، پاکستان کے 4 صوبوں میں بنے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے مسلم بھائیوں کے انصار بنیں گے انشاءاللہ، ہم مدینے کے انصار کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے پیغام دیا تھا کہ مکے سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مدینے والوں کا انصار بنایا، بھائی بھائی بنایا۔ انہوں نے ایسی مثال قائم کی جس کی رہتی دنیا تک نظیر ملنا مشکل ہے، کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں جس کو آپ نے ہمیں بھائی بنا دیا، ہم اپنی آدھی زمین اس کو دیں گے، اپنا آدھا گھر اس کو دیں گے، اپنے
آدھے مال و اسباب اس کو دے دیں گے۔ اللہ کے رسول جس نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اگر ہماری بیویاں دو ہیں، ایک بیوی اس کے لیے چھوڑ دیں گے، وہ نکاح کر دے۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کی قربانی آج کے دور میں میں اور آپ بھی زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، نو مسلمین کے لیے۔ آپ کا ادارہ الحمدللہ یہ جماعت شبان ختم نبوت یہ کام کر رہی ہے، ان تینوں محاذوں پر ان کو مقصد بنا کر آپ دیکھ رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کی صدا تو صدیوں سے لگ رہی ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، پناہ گاہیں بھی موجود ہیں، دار کمان بھی موجود ہیں، وہاں پر ہسپتال بھی موجود ہیں، سارے پاکستان میں یہ سارے ادارے موجود ہیں۔ کہیں کوئی ایسا ادارہ بھی تو دکھاؤ جس میں غیر نو مسلموں کو رہنے کی جگہ فراہم کی جائے، جس میں نو مسلمین کا تحفظ کیا جائے۔ الحمدللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا اور انشاءاللہ یہ ادارہ تعمیر ہوگا۔ میں آپ دوستوں سے درخواست کروں گا، خوش قسمت اور خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کا مال اس ادارے میں خرچ ہو جائے گا، جس کا حصہ پورا اس ادارے کے بنانے میں لگ جائے گا۔ آج نہیں، ساری زندگی کے لیے عہد کریں کہ ہم ختم نبوت کے لیے، ہم ناموس رسالت کے لیے، ہم نو مسلمین کے تحفظ کے لیے اس جماعت شبان ختم نبوت کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، اور ختم نبوت کا پیغام عام کریں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو لٹریچر دیا جائے گا، اس لٹریچر کو پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ قادیانی مصنوعات لکھی ہیں، بائیکاٹ کریں، خود بھی دوسروں سے بھی کروائیں، شیطان کا بائیکاٹ کریں، دیگر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ میرا اور آپ کا ایک دن کا بائیکاٹ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون اور راحت کا سبب بنائے گا، ہمیں حضور کے سامنے سرخرو فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جس کے پاس ابھی نہ ہو گھر سے ہو کر آ جائے۔